جی ہاں ناظرین، تو ڈرامہ سیریل دلاویز کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دلاویز آخرکار ستارہ بیگم کے باتوں میں آ کر اس کے گھر پہنچی جائے گی۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچے گی تو وہ دیکھے گی کہ باہر کچھ آوارہ لڑکے بیٹھے ہوں گے جو کہ اس کو انتہائی بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دلاویز یہ دیکھتے ہی اپنا منہ چھپا لے گی اور چھپاتے ہی وہ جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوگی وہ دیکھے گی ہر طرف مرد ہی مرد ہوں گے اور ناچ گانا ہو رہا ہوگا۔ دلاویز یہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گی اور کہے گی یا اللہ، یہ میں کس جگہ پر آ گئی، میں ان لوگوں کی باتوں میں کیسے آ سکتی ہوں، میری عزت کو محفوظ فرما۔ اس پر واپس جانے ہی لگے گی کہ سوچے گی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ جگہ میرے قابل نہیں ہے، میں گھر واپس چلی جاتی ہوں، گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جیسے ہی تمنا بیگم اس کو واپس جاتے دیکھیں گی تو کہیں گی دلاویز رکو، تم کہاں جا رہی ہو، اب آئی گئی ہو تو مل کے جاؤ مجھ سے۔ اس پر دلاویز کہے گی کہ آپ نے مجھے اور میرے بابا کو اپنی باتوں میں پھنسایا ہوگا، مجھے یقین ہے میرے بابا بے قصور تھے۔ اس پر تمنا بیگم دلاویز کا ہاتھ پکڑ لیں گی اور کہیں گی کہ رکو، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی، میری بات سنو پہلے تم، اور اگر تمہیں اپنے باپ پر اتنا ہی یقین ہے تو آؤ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ دلاویز حیران ہو جائے گی اور تمنا بیگم دلاویز کو دلاویز کی ماں ستارہ بیگم کی قبر پر لے جائیں گی اور کہیں گی یہ ہے تمہاری ماں۔ اس پر دلاویز پریشان ہو جائے گی، تمنا بیگم دلاویز کو کہیں گی کہ یہاں بیٹھو، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ اس پر دلاویز کو وہ کہیں گی کہ تمہاری ماں ایک نہایت ہی شریف خاتون تھی، وہ تو صرف عزت کی بھوکی تھی، تمہارے باپ نے اس کو لالچ دی اور یہاں سے لے گیا۔ اس کے بعد ستارہ بیگم بہت ہی زیادہ قسمیں کھا کر گئی تھی کہ میں اس جگہ پر واپس نہیں آؤں گی، مگر اس کی قسمت تو دیکھو کہ اس کو مرنا بھی یہیں نصیب ہوا۔ آخر تمہارے باپ نے میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ جبکہ تمنا بیگم تو جانتی ہیں کہ ستارہ کو شہاب الدین نے نہیں بلکہ تمنا بیگم نے خود گلا دبا کر مارا تھا، کیونکہ وہ یہاں سے جا کر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور تمنا بیگم ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دلاویز کے سامنے زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں کا صرف اتنا سا جرم تھا۔ دلاویز رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کیا واقعی یہی سب کچھ ہوا تھا؟ اس پر تمنا بیگم دلاویز سے کہتی ہیں کہ تمہیں آخر میری بات پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب تو تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تمہارا باپ ایک انتہائی ظالم انسان ہے۔ جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو گیتی دلاویز کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو بہو ستارہ باجی جیسی ہے۔ اس پر دلاویز روتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا واقعی میری ماں بالکل ایسی ہی تھی؟ اس پر تمنا بیگم کہتی ہے تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ جاؤ گیتی اس کو اس کی ماں کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ جیسے ہی دلاویز اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دلاویز کا پڑا ہوا دوپٹہ اس کو پہنا دیتی ہیں۔ اتنی دیر میں امجد صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ امجد صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھوں کہ کون سا چاند آج یہاں پر اترا ہے جس کے اتنے چرچے ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ دلاویز کی طرف دیکھتا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو بہو ستارہ، کیا تمنا بیگم یہ واقعی ستارہ ہے؟ اس پر تمنا بیگم کہتی ہیں کہ جی نہیں، یہ ستارہ نہیں بلکہ ستارہ کی بیٹی ہے۔ اس پر امجد صاحب دلاویز کی طرف انتہائی حیرانی سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اب یہ یہیں رہے گی؟ اس پر تمنا بیگم کہتی ہیں جی ہاں بالکل، یہ اب یہیں رہیں گی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے امجد صاحب؟ آخرکار یہ ستارہ کی بیٹی ہے تو یہ بھی اسی گھر میں رہے گی اور اس نے کہاں جانا ہے، اب یہ یہیں رہے گی، آپ فکر بالکل مت کریں، آپ آئیں میرے ساتھ باہر، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ تمنا بیگم دلاویز کے بارے میں امجد صاحب کو بتانا شروع کرے گی کہ یہ بہت مشکل سے یہاں آئی ہے، اگر آپ نے اس کے سامنے زیادہ ہی باتیں کی تو یہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اتنے میں دلاویز سوچ میں پڑ جائے گی اور وہ سوچے گی کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ مجھے اور میرے بابا کو پاگل بنا رہے ہیں، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں، میں ہرگز یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے دلاویز وہاں سے چلی جائے گی۔ جیسے ہی وہ گھر واپس جائے گی سامنے فاریہ کو کھڑا پائے گی۔ فاریہ دلاویز سے کہے گی کہ دلاویز آخر تم میری اور سکندر کی زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم ہماری زندگی میں کیوں رکاوٹ بنی ہو؟ اس پر دلاویز کہے گی سکندر ہمارے شوہر ہیں اور اللہ نے ہم دونوں کو ملانا تھا، اس لیے میں ان کی زندگی میں اب تک موجود ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اگر تم نہ بھاگتی تو اب آپ ہماری جگہ پر کھڑی ہوتی، ہم آپ کی جگہ پہ نہ کھڑے ہوتے، سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ نے ہماری نصیب میں یہی لکھا تھا جو ہو کے رہ گیا، اب آپ پچھتائیں نہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔